ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ جس باب کا سبق چل رہا ہے وہ باب ہے باب الذی یجامع ولا ینزل، بلا انزال جماع کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے گزشتہ درس میں یہ بحث کی گئی تھی کہ مجامعت بلا انزال کی صورت میں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے۔ انصاری جو صحابہ کرام تھے وہ صرف وضو کو واجب قرار دیتے تھے، اور جو مہاجرین تھے ان کی اکثریت غسل کو واجب قرار دیتی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ کو اس بات پر جمع کیا کہ جماع چاہے انزال کے ساتھ ہو یا بلا انزال ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ تو صحابہ میں گویا کہ ابتداً یہ اختلاف تھا، دور فاروقی میں یہ اختلاف ختم ہو چکا اور تمام صحابہ کے اس بات پر اجماع ہو گیا۔ لیکن صحابہ کے بعد کے زمانے میں پھر یہ اختلاف رونما ہوا، اور کچھ حضرات جو ہیں جماع بلا انزال میں وضو کے قائل ہوئے، اور اکثریت جو ہے صحابہ کے اجماع پر قائم رہی کہ جماع بلا انزال میں بھی وہ غسل کو واجب قرار دیتے ہیں۔ صاحب کتاب کا جو مقصد ہے وہ صحابہ کے بعد جو اختلافات رونما ہوئے ان اختلافات کی وضاحت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں باب کے آغاز میں فریق اول کے دلائل کو ذکر کیا گیا جو مجامعات بلا انزال میں غسل کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ حدیثیں ذکر کی گئیں جو فریق ثانی کی مؤید ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا اور واضح ہوتا ہے کہ محض التقاء ختانین سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی بلا انزال مجامعات سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اب دونوں قسم کی حدیثیں صاحب کتاب نے ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ باب کے آغاز میں جو حدیثیں ذکر کی گئی تھیں ان کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا ہے، اور فریق ثانی کی طرف سے جو حدیث ذکر کی گئیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا باب کے شروع میں پیش کردہ حدیثیں اور اس کے بعد پیش کردہ حدیثیں دونوں کے درمیان تضاد واقع ہو گیا، اور اس میں ناسخ و منسوخ کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملا۔ پھر ہم نے غور کیا تو ہمیں ناسخ و منسوخ کا پتہ چلا کہ وہ حدیثیں جو باب کے آغاز میں ذکر کی گئی ہیں جن سے ظاہریہ نے استدلال کیا ہے وہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ اب نسخ کے دلائل کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں نسخ کے دلائل کے ضمن میں صاحب کتاب نے جہاں تک سبق ہوا تھا ہمارا وہ یہ کہ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے فریق اول یعنی باب کے شروع میں جو حدیثیں ذکر کی ان کا نسخ ثابت کیا گیا، اور جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی نسخ کا ثبوت کیا گیا، جیسے کہ آج جو حدیث اب ہمارے سامنے جو ہے حدثنا فہد، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہم پڑھ لی ہیں پیچھے، پھر بھی اس کا متن ذرا دیکھ لیجیے۔ یہ سعید بن مسیب سے یہ مروی ہے۔ تو اس سے پہلے ابی بن کعب سے ثابت کیا گیا پہلے حکم کا نسخ، یعنی جماع بلا انزال کی جو حدیثیں ہیں کہ جماع بلا انزال سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، یہ حدیثیں منسوخ ہیں، اور ان کا نسخ ہونا ابی بن کعب کی روایت سے ثابت کیا گیا، حضرت عثمان غنی کی روایت سے ثابت کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ثابت کیا گیا۔ اور یہ جو حدیث جو ہمارے سامنے ہے ابھی، یہ سعید بن مسیب کی روایت ہے، یہ گویا کہ تمام انصار کی طرف سے اس کا نسخ نقل فرما رہے ہیں، اور چونکہ انصار ابتداً
اسی چیز کے قائل تھے کہ جمع بلا انزال میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے، تو گویا کہ سعید بن مسیب نے انصاری صحابہ کے فتوے کے ذریعے بھی اس کا نسخ ثابت کیا ہے، جیسے کہ یہاں عبارت ہے کان رجال من الانصار یفتون ان الرجل اذا جامع المرأة ولم ينزل، جب کوئی شخص مجامعت کرے اور انزال نہ ہو تو اس پر غسل نہیں ہے۔ وکان المہاجرون لا یتابعونہم علی ذلک، اور مہاجرین انصار کی اس بات کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انصار یہ ابتداً اس بات کے قائل تھے کہ غسل واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن مہاجرین اس بات کے قائل نہیں تھے۔ تو سعید بن مسیب نے یہ نقل کیا، تو امام طحاوی نے فرمایا فہذا یدل علی نسخ ذلک ایضا، یہ قول بھی عدم غسل والی حدیثوں کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن عثمان والزبیر ہما من المہاجرین، کیونکہ عثمان اور حضرت زبیر یہ دونوں حضرات مہاجرین میں سے ہیں، اور باب کے آغاز میں ان سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جو فریق اول کی تائید کرتی ہیں، یعنی غسل واجب نہیں ہوتا ہے، اس سلسلے اس قسم کی حدیثیں مروی ہیں۔ وقد سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد روینا عنہما فی اول ھذا الباب، اور ان دونوں حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں سنی ہیں جو ہم نے ان سے روایت کیا ہے باب کے آغاز میں۔ تو شروع میں گویا کہ حضرت عثمان، حضرت زبیر یہ دونوں حضرات مہاجرین میں سے ہیں، انہوں نے ایسی حدیثیں نقل کی کہ جن حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ ثم قد قال بخلاف ذلك، پھر اس کے بعد ان حضرات نے اس کے برخلاف حکم صادر فرمایا، یعنی یہ کہا کہ غسل واجب ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ الا وقد ثبت النسخ عندهما، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک بھی نسخ ثابت تھا۔ تو اس میں حضرت زبیر، حضرت عثمان اور اس کے علاوہ حضرت ابی بن کعب، ان کے بارے میں پیچھے گزرا کہ وہ ان کا ابتداً مسئلہ یہ تھا کہ غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ پھر حضرت زید بن ثابت سے جب سوال کیا گیا اور ان کو حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ تو غسل کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے پردہ کرنے سے پہلے اپنے اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا۔ تو ابی بن کعب کا رجوع ثابت ہوا، حضرت عثمان کا، حضرت زبیر کا، اور انہی کے علاوہ آج جو روایت ہم پڑھیں گے یہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ تو ان تمام روایتوں سے نسخ کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ فریق اول کی تائید میں جو حدیثیں باب کے آغاز میں بیان کی گئی تھیں وہ چونکہ منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں سے آج کا سبق پڑھیے، دیکھیے ثم قد کشف ذلك عمر بن الخطاب، یہاں سے ثم قد کشف ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بحضرت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار۔ یہاں سے حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ حضرت عمر نے صحابہ یعنی انصار و مہاجرین کی بڑی تعداد کی موجودگی میں اس چیز کو اور واضح کر دیا۔ کس چیز کو؟ کہ عدم غسل کا جو حکم تھا وہ ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اس چیز کو حضرت عمر نے خوب واضح فرما دیا، اسی کو یہاں بیان فرماتے ہیں۔ ثم یعنی اس سے پہلے نص ثابت کیا گیا حضرت عثمان کی طرف سے، حضرت زبیر کی طرف سے، پھر ابی بن کعب کی طرف سے، پھر ابو ہریرہ کی طرف سے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کی طرف سے بھی اس کے نص کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ثم قد کشف ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پھر اس چیز کو کھول کر بیان کر دیا حضرت عمر ابن خطاب نے بحضرت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار، انصار و مہاجرین صحابہ اکرام کی موجودگی میں۔ فلم یثبت ذلك عنده،
اور یہ چیز عمر فاروق کے نزدیک ثابت نہیں تھی، یعنی جمع بلا انزال کی صورت میں وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے، یہ چیز حضرت عمر کے نزدیک ثابت نہیں تھی۔ فحمل الناس علی غیرہ، لہذا حضرت عمر نے لوگوں کو دوسری بات پر برنگ اختہ کیا، یعنی دوسری بات کا حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ وَأَمَرَهُم بِالْغُسْلِ، حضرت عمر نے لوگوں کو جمع بلا انزال کی صورت میں بھی غسل کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ، اور اس مسئلے میں کسی بھی صحابی نے حضرت عمر پر انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ وَسَلَّمُوا ذَلِكَ لَهُ، اور تمام صحابہ نے حضرت عمر کی اس بات کو قبول کیا۔ فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى رُجُوعِهِمْ أَيْضًا إِلَى قَوْلِهِ، تو یہ چیز بھی صحابہ کے رجوع پر دلیل ہے۔ کس بات پر؟ دلیل علی رجوعہم ایضا الی قولہ، کہ جو صحابہ ابتداءً وجوب غسل کے قائل نہیں تھے، حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ان تمام حضرات نے بھی گویا حضرت عمر کے ہی قول کی طرف رجوع کر لیا، اور رجوع کرنا یہ دلیل نسخ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر سے بھی رجوع ثابت ہوا، نسخ ثابت ہوا۔ تو حضرت عثمان، حضرت زبیر، ابی بن کعب، پھر حضرت عمر نے صحابہ کے مجمع میں یہ مسئلہ واضح کر کے گویا کہ صحابہ کو اس بات پر جمع کر دیا کہ یہ دلیل رجوع ہے۔ اب حضرت عمر نے ایسا کیا، صحابہ کی موجودگی میں آپ نے اس مسئلے پر صحابہ کو جمع کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی کی تائید میں سند کے ساتھ وہ روایت پیش کر رہے ہیں صاحب کتاب، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ واقعتاً حضرت عمر نے تمام صحابہ کو جو ہے وجوب غسل کے اوپر جمع کر دیا تھا۔ وہ حدیث یہاں ہے، دیکھ لیجیے۔ حدثنا، یہاں سے حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقری قال حدثنا ابن لہیعۃ عن یزید بن ابی حبیب عن معمر بن ابی حبیبۃ قال سمعت عبید بن رفاعۃ الانصاری یقول، عبید بن رفاعہ انصاری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کنا فی مجلس فیہ زید بن ثابت، ہم ایک مجلس میں تھے جس میں حضرت زید بن ثابت بھی تھے۔ فتذاکرنا الغسل من الانزال، تو ہم نے آپس میں یہ تذکرہ کیا کہ انزال کے سلسلے میں کیا حکم ہے، غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یعنی انزال کے سلسلے میں۔ فتذاکرنا الغسل من الانزال، ہم نے انزال کے سلسلے میں غسل کا آپس میں تذکرہ کیا۔ فقال زید، تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا، ما علی احدکم اذا جامع فلم ينزل الا ان يغسل فرجہ، کہ تم میں سے جو بھی شخص مجامعت کرے اور انزال کی صورت پیش نہ آئے تو اس کے لیے صرف یہ حکم ہے کہ وہ اپنے فرج کو دھو لے، شرمگاہ کو دھو لے، وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز کی طرف وضو کر لے۔ گویا کہ زید بن ثابت نے جمع بلا انزال میں وضو کو ضروری قرار دیا، غسل کو واجب قرار نہیں دیا۔ فقام رجل من اہل المجلس، تو ایک شخص مجلس میں سے اٹھا، فأتى عمر، اور وہ سیدھا حضرت عمر کے پاس آیا، فأخبرہ بذلک، اور حضرت عمر کے سامنے آ کر اس نے زید بن ثابت کی اس بات کا تذکرہ کیا۔ فقال عمر للرجل، تو حضرت عمر نے اس آنے والے شخص سے کہا، اذهب انت بنفسک فأتنی بہ، تم فوری جاؤ خود اور زید بن ثابت کو میرے پاس لے کر آؤ، حتی تکون انت الشاہد علی، تاکہ تم خود ان کے سامنے گواہ ہو جاؤ، یعنی تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ انہوں نے جو ہے یہ بات کہی ہے۔ فذهب فجاء به، وہ شخص گیا اور فجاء به، حضرت زید بن ثابت کو لے کر آ گیا۔ وعند عمر ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت حضرت عمر کے پاس صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جن میں حضرت علی، فیہم علی بن ابی طالب و معاذ بن جبل، جن میں یہ چوٹی کے صحابہ موجود تھے، حضرت علی اور معاذ بن جبل۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر نے ان سے کہا، زید بن ثابت سے، انت عدو نفسک تفتی الناس بہذا، کہ آپ جو ہیں اپنی جان کے دشمن ہیں
آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جماع بلا انزال میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے؟ فقال زید، تو زید بن ثابت نے فرمایا اما واللہ، خدا کی قسم، ومب تدعتہ، یہ مسئلہ میں نے خود ایجاد نہیں کیا ہے، ولکنی سمعتہ من اعمامی، لیکن میں نے یہی مسئلہ اپنے چچاؤں سے سنا ہے۔ ان کی مراد کہتی چچاؤں سے رفاع بن رافع، ابو ایوب انصاری۔ تو گویا کہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے زید بن ثابت کہ مسئلہ میں نے اپنے دماغ سے نہیں گڑھا ہے اور نہ میں اپنی رائے سے بیان کیا ہے، بلکہ میں نے اپنے چچا رفاع بن رافع اور ابو ایوب انصاری سے سنا ہے۔ فقال عمر لمن عنده من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر نے اپنے پاس موجود صحابہ کرام سے پوچھا ما تقولون، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو، یعنی جماع بلا انزال میں غسل واجب ہے یا وضو واجب ہے؟ فاختلفوا علیہ، تو جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ فقال، یعنی کچھ صحابہ جو ہے یہ کہتے تھے وضو واجب ہوتا ہے، کچھ کہتے تھے غسل واجب ہوتا ہے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، فمن اسأل بعدکم وانتم اہل بدر الاخیار، اب تمہارے بعد میں کس سے پوچھوں گا حالانکہ تم لوگ بہترین لوگ ہو اور تم اصحاب بدر ہو، یعنی یہ مسئلہ مجھے پوچھنا ہے تو میں کس سے پوچھوں گا اور کس سے مشورہ کروں گا اس سلسلے میں؟ فقال له علی بن ابی طالب، تو حضرت مولا کائنات نے عمر فاروق سے کہا فارسل الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امیر المومنین ایسا کیجئے، حضور کے ازواج مطہرات کے پاس کسی کو بھیجیے، فإنه ان کان شیء من ذلک ظہرت علی، اگر اس مسئلے کے حوالے سے کوئی حدیث کوئی روایت ان کے یہاں رہی تو وہ ظاہر ہو جائے گی اور اس حدیث سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ فارسل الی حفصۃ فسألھا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ اور ام المؤمنین یعنی حضرت حفصہ حضور کی زوج مطہرہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا، فسألھا، اور اس آنے والے شخص نے حضرت حفصہ سے پوچھا، فقالت، تو آپ نے فرمایا لا علم لی بذلک، مجھے اس کا کوئی علم نہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، تو ثم ارسل الی عائشہ، پھر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، فقالت، تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جب ختان میں تجاوز کر جائے یعنی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فقال عمر بعد ذلك، حضرت عمر نے اس وقت فرمایا لا اعلم احدا فعلہ ثم لم يغتسل الا جعلته نکالا، صحابہ کا مجمع ہے، ایک شخص نے حضرت عائشہ سے جا کر پوچھا، حضرت عائشہ نے حدیث بیان کر دی جس کا مطلب یہ ہے کہ بلا انزال جماع میں بھی غسل واجب ہوتا ہے، محض التقاء ختان سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب یہ حدیث آپ کے پاس آ گئی تو حضرت عمر نے صحابہ کے مجمع میں کہا لا اعلم احدا فعلہ، مجھے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے یہ کام کیا ہے، جماع بلا انزال کیا اور اس کے بعد غسل نہیں کیا، الا جعلتہ نکالا، اگر مجھے ایسی خبر ملی کہ کسی شخص نے یہ کام کیا اور غسل نہیں کیا تو میں اس کو جو ہے نشان عبرت بنا دوں گا، مطلب اسے سخت ترین سزا دوں گا۔ یہ روایت صاحب کتاب نے پیش کی۔ اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے گویا کہ اس چیز کو کھل کر صحابہ کے سامنے واضح کر دیا کہ جماع بلا انزال کی صورت میں جو ہے یہ غسل ہے، وضو کافی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ابتداً کچھ صحابہ جو ہے مخالف تھے اگر اس کے اور وہ غسل کو واجب نہیں سمجھتے تھے تو ان حضرات نے بھی حضرت عمر کے اس فیصلے کے بعد جو ہے اس پر اتفاق کر لیا۔ اسی مضمون کے لیے اور ایک روایت یہاں ذکر کی ہے، اس روایت کا بھی یہی خلاصہ ہے، ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود، یہاں سے ہے، یہ حدیث ہے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن ابن اسحاق عن یزید بن ابی حبیب عن معمر بن ابی حبیبۃ عن عبید بن رفاعۃ عن ابیہ، عبید بن رفاع اپنے والد یعنی رفاعہ سے، جن کا تذکرہ پیچھے والی حدیث میں گزر چکا ہے۔ رفاعہ بن رافع
تو عبید بن رفاع اپنے والد یعنی رفاع بن رافع سے روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں انی لجالس عند عمر بن الخطاب اذ جاء رجل، میں فاروق اعظم کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، فقال، اور اس نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ھذا زید بن ثابت یفتی الناس فی الغسل من الجنابۃ برأیہ، اس آنے والے شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ زید بن ثابت لوگوں کو جنابت کے غسل کے سلسلے میں اپنی رائے سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ زید بن ثابت نے کیا فتویٰ دیا تھا کہ جماع بلا انزال میں غسل نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم کے پاس آ کر ہی شکایت کی کہ زید بن ثابت جو ہیں غسل جنابت کے سلسلے میں اپنی رائے اور قیاس سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے جو ہے اس آنے والے شخص سے کہا، اعجل علی بھی، مجھے میرے پاس جلدی ان کو لے کر آؤ۔ کس کو؟ زید بن ثابت کو۔ فجاء زید، حضرت زید آئے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا، لقد بلغنی من امریکا ان تفتی الناس بالغسل من الجنابۃ برأیک فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پہنچی ہے تمہارے حوالے سے کہ تم لوگوں کو غسل جنابت کے سلسلے میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو، اور وہ بھی مسجد نبوی میں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہو۔ فقال له زید، تو حضرت زید بن ثابت نے کہا، اما واللہ یا امیر المؤمنین، خدا کی قسم اے امیر المؤمنین، ما افتیت برأیی، میں نے اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دیا، ولکنی سمعت من اعمامی شیئا فقلت بہ، میں نے اپنے چچاؤں سے اس سلسلے میں جو بات سنی تھی، فقلت بہ، اسی کو میں نے لوگوں کے درمیان بیان کر دیا۔ فقال من ای اعمامک، تم نے اپنی کن چچاؤں سے یہ بات سنی ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا، من ابی بن کعب و ابی ایوب و رفاعۃ بن رافع، تو انہوں نے اپنے ان چچاؤں کے نام، ان حضرات سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، ابی بن کعب سے، ابو ایوب انصاری سے، رفاع بن رافع سے۔ فالتفت الی عمر، اب رفاع بن رافع خود اس مجلس کے اندر موجود تھے، ابی بن کعب نہیں تھے، ابو ایوب انصاری نہیں تھے، لیکن رفاع بن رافع اس میں موجود تھے، اور حضرت بن ثابت نے یہ حوالہ دیا کہ میں نے رفاع بن رافع سے بھی سنا ہے۔ فالتفت الی عمر، تو حضرت رفاع خود کہتے ہیں کہ جب میرا نام آیا تو حضرت عمر میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا، ما یقول ھذا الفتى، یہ نوجوان تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا تم نے اس سے کوئی ایسی حدیث بیان کی ہے؟ قال، تو راوی کہتے ہیں، قلت، رفاع فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، انا كنا لنفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لا نغتسل، بے شک ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ظاہری میں ایسا کرتے تھے تو پھر غسل نہیں کرتے تھے، یعنی جمع بلا انزال جب ہوتا تھا تو غسل نہیں کرتے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے، افسألتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، کیا تم نے اس سلسلے میں حضور سے مسئلہ پوچھا تھا؟ فقلت، رفاع کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں۔ قال علی بالناس، لوگوں کو میرے سامنے حاضر کرو، یعنی دوسرے حضرات کو آپ نے طلب کیا۔ فاتفق الناس على ان الماء لا يكون الا من الماء، تو تقریباً لوگ اسی بات پر متفق ہوئے کہ بغیر انزال کے غسل نہیں ہے، یعنی ان الماء یعنی غسل نہیں ہے، ان الماء لا يكون یعنی غسل واجب نہیں ہوگا الا من الماء مگر انزال سے۔ تو جن صحابہ کو حضرت عمر فاروق نے اپنے دربار میں طلب کیا تو اکثر حضرات اس بات پر متفق ہو گئے کہ غسل اسی وقت ہے جب کہ انزال ہو، اور بلا انزال غسل واجب نہیں ہے، لیکن الا ما کان من علی و معاذ بن جبل، مگر یہ دونوں حضرات جو تھے یہ گویا کہ حضرت عمر کی تائید میں تھے، یعنی باقی صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ بلا انزال جمع کی صورت میں غسل نہیں ہے، مگر حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ التقاء ختانان سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، یعنی بلا انزال جمع کی صورت میں بھی غسل واجب ہے۔ تو گویا باقی صحابہ سے ان دونوں حضرات نے اختلاف کیا۔ فقال، اور ان دونوں نے کہا، اذا جاوز الختان الختان، جب ختان میں تجاوز کر جائے، یہ کنایا ہے جو ہے شرمگاہوں کے ملنے کی طرف، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اب دو طبقے ہو گئے، زیادہ تر جو صحابہ یہاں موجود تھے وہ یہ کہتے تھے کہ غسل واجب نہیں ہے، اور حضرت علی، حضرت معاذ، ان کا کہنا یہ تھا کہ محض مجامعات بلا انزال سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فقال یا امیر المؤمنین، تو انہوں نے فرمایا، یہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے، حضرت علی نے کہا، اے امیر المؤمنین،
لا اجد احدا اعلم بهذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ازواجہ، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا ہوں جو اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ازواج مطہرات سے زیادہ جانتا ہو. یعنی اگر آپ کو اس مسئلے کی تحقیق کرنا ہے تو کسی کو ازواج مطہرات کے پاس روانہ کر دیجیے تاکہ اس مسئلے کی جو ہے وضاحت ہو جائے. اب دیکھیے فارسل الی حفصہ، حضرت عمر نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک قاصد بھیجا. فقالت، تو آپ نے اسے جواب دیا لا علم لی، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. فارسل الی عائشہ، پھر حضرت عائشہ کے پاس قاصد کو بھیجا. فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جب ختان میں تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ گزشتہ روایت کی تائید میں یہ روایت، یعنی اسی مضمون کو دوسری روایت سے امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا. فتحطم عمر، تو عمر اس کے بعد جو ہے شدت میں آ گئے، حضرت عمر غصے میں آ گئے. وقال لئن اخبرت باحد يفعله ثم لا يغتسل لان حقته عقوبۃ، آپ جلال میں اور آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ پتہ چلا، لئن اخبرت باحد، کسی کے بارے میں اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ اس نے یفعلہ یہ کام کیا ہے، ثم لا یغتسل، اور غسل نہیں کیا، یعنی جماع بلا انزال کی صورت میں غسل نہیں کیا، اگر یہ بات کسی کے بارے میں مجھے پتہ چل گئی، لأن حقتہ عقوبۃ، تو میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، یعنی ایسی سزا دوں گا جس میں میں کسی قسم کی گنجائش نہیں رکھوں گا، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا. تو یہ دو روایتیں صاحب کتاب یہاں ذکر کرے اس چیز کی تائید میں کہ صحابہ کرام کو حضرت عمر فاروق نے اس بات پر جمع کر دیا تھا کہ جمع بلا انزال کی صورت میں غسل واجب ہے. اسی کی تائید میں اور ایک روایت یہاں ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن ابي حبيبه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال تذاكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابه. یہ راوی ہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار، یہ کہتے ہیں تذاکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابۃ، صحابہ کرام حضرت عمر کے پاس غسل جنابت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے. یعنی صحابہ کرام نے حضرت عمر کی مجلس میں غسل جنابت کے بارے میں باہم تذکرہ کیا، کیا حکم ہے بول کے. فقال بعضهم، تو بعض صحابہ نے یہ کہا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی کہ جب ختان سے تجاوز کر جائے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی بلا انزال بھی غسل واجب ہو جائے گا. وقال بعضهم، اور دوسروں نے کہا انما الماء من الماء، انزال سے غسل واجب ہوگا. فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا قد اختلفتم علی وانتم اہل بدر الاخیار، حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہے، یعنی تم اختلاف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگ اہل بدر ہو، تم میرے سامنے اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگ اہل بدر ہو. فکیف بالناس بعدکم، تو جو لوگ تمہارے بعد دنیا میں آئیں گے پھر ان کے اندر اختلاف کی کیا صورتحال پیدا ہوگی. فقال علی بن ابی طالب، تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا یا امیر المؤمنین ان اردت ان تعلم ذلک، اگر آپ اس مسئلے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، فارسل الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ازواج مطہرات کے پاس کسی کو بھیجیے. فسلہن عن ذلک، اور ان سے اس مسئلے میں پوچھیے. فارسل الی عائشہ فقالت، تو آپ نے حضرت عائشہ کی طرف قاصد کو بھیجا اور اس نے جب پوچھا، فقالت، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، یعنی جب جو ہے ختان سے تجاوز کر جائے تو پھر اس میں غسل واجب ہو جاتا ہے. دیکھیے اس صفحے پر ہے یہ حدیث، اور یہ صفحہ پلٹنے سے جو رہ گیا تھا.
اس میں دیکھ لیجئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اذا جاوز الختان الختانہ فقد وجب الغسل۔ حضرت عائشہ کے بعد جب پیغام بھیجا تو حضرت عائشہ نے اس قاصد کو یہ جواب دیا، جب ختان کی طرف تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا، عند ذلك، اس وقت حضرت عمر نے فرمایا، لا اسمع احدا یقول الماء من الماء، اب میں کسی کو الماء من الماء کہتے نہ سنوں، مطلب یہ کہتے نہ سنوں کہ انزال سے یہ غسل واجب ہوتا ہے، الا جعلته نکالا، اگر میں نے کسی سے یہ سنا تو میں اس کو جو ہے نشانی عبرت بنا دوں گا، یعنی سخت سزا دوں گا۔ 3 سندوں کے ساتھ صاحب کتاب نے حضرت عمر کے اس کشف بمانا صحابہ کو وجوب غسل پر متفق کرنا، اس چیز کو صاحب کتاب نے حضرت عمر کے حوالے سے 3 سندوں کے ساتھ بیان کیا۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ سنیے۔ فہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر ہیں، قد حمل الناس علی ھذا، آپ نے تمام لوگوں کو یعنی صحابہ اکرام کو متفق کیا، علی ھذا، اس مسئلے پر، کس پر؟ کہ التقاء ختانین سے غسل واجب ہو جاتا ہے، بحضرت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی موجودگی میں آپ نے لوگوں کو اس بات پر ابھارا۔ فلم ینکر ذلک علیہ منکر، اور کسی انکار کرنے والے نے آپ کی بات کا انکار نہیں کیا۔ تو حضرت عمر سے گویا کہ اس کا نسخ ثابت ہو گیا کہ جو ابتدائے باب میں جو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں وہ منسوخ ہیں۔ وقول رفاعۃ فی حدیث ابن اسحاق فقال الناس الماء من الماء، اب رفاعہ کی جو حدیث تھی ابن اسحاق کی روایت میں، رفاعہ بن رافع کی جو حدیث گزری اس میں لوگوں نے جب یہ کہا الماء من الماء، یعنی انزال سے غسل ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 2 احتمال ہیں، پانی سے پانی ہے، اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا وہی معنی ہو جو فریق اول نے لیا ہے، یعنی الماء سے مراد غسل لیا، من الماء سے مراد انزال لیا کہ انزال سے غسل ہے، تو حضرت عمر نے اس روایت کو قبول تو نہیں کیا، یہ تو ثابت ہو گیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس لیے قبول نہ کیا ہو کہ یہ حدیث جو ہے 2 معنی کا احتمال رکھتی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے جو فریق اول نے سمجھا، یعنی بلا انزال جمع میں غسل واجب نہیں ہے، اور دوسرا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث جو ہے احتلام والے کے ساتھ خاص ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر چکا ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا۔ اسی کو امام طحاوی فرماتے وقول رفاعۃ فی حدیث ابن اسحاق فقال الناس الماء من الماء، یعنی رہا رفاعہ کا قول الماء من الماء، تو اس میں یہ احتمال ہے، یحتمل ان یکون عمر لم یقبل ذلک، اس میں یہ احتمال ہے کہ حضرت عمر نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ لأنه قد يحتمل ان يكون على ما حملوه عليه من ذلك، کیونکہ اس میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ اس کو اسی معنی پر محمول کیا جائے، ان یکون علی ما حملوه علیہ من ذلک، کہ اسی پر محمول کیا جائے جو فریق اول نے لیا، ویحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے، ان یکون کما قال ابن عباس، یہ بھی احتمال ہے کہ اس حدیث کا وہی معنی ہو جیسے ابن عباس نے بیان کیا کہ حالت احتلام کے ساتھ خاص ہے یہ۔ فلما لم یثبتوا له ذلک، لیکن جب حاضرین یہ چیز حضرت فاروق اعظم کے سامنے ثابت نہیں کر پائے، کیا چیز؟ یعنی الماء من الماء کا پہلا والا معنی ثابت نہیں کر پائے، کون سا؟ کہ انزال سے ہی غسل واجب ہے، جب اس حدیث کو ثابت نہیں کر پائے، فلما لم یثبتوا ذلک ترک قولہم، تو حضرت عمر کے سامنے جب صحابہ اس حدیث کی وضاحت
نہیں کر پائے اور اس کا معنی وہ ثابت نہیں کر پائے جو وہ سمجھتے تھے، ترک قولہم، تو حضرت عمر نے ان کی بات کو چھوڑ دیا، یعنی الماء من الماء کو چھوڑ دیا، فصار الی ما رآہ ہوا وسائر اصحابی، اور آپ اس طرف گئے جو خود آپ کی اپنی رائے تھی، یعنی جو آپ کی سمجھ میں آئی بات، اور دوسرے صحابہ اکرام کی جو سمجھ آئی، تو گویا کہ آپ نے اس پر عمل کیا اذا جاوز الختان الختانہ کے اوپر، کہ نفس مجامعات سے انزال نہ بھی ہو جب بھی غسل واجب ہے۔ یہ بات ہو گئی، اب آگے دیکھ لیجیے، وقد رویہ، یہاں سے ان آخرین منہم ما یوافق ایضا ذالک، اور ان کے علاوہ دوسروں سے بھی ایسی حدیثیں مروی ہیں جو ہماری بات کی موافقت پیش کرتی ہیں۔ کس بات کی؟ کہ جمع بلا انزال میں غسل واجب ہے۔ تو کچھ اور روایتیں یہاں ذکر کر رہے ہیں جس سے گویا کہ یہ تتمہ دلیل کے طور پر سمجھ لیجئے، اور اجماع کی تائید کے طور پر، کہ یہاں پر اجماع نقل کیا حضرت عمر کی روایت سے کہ صحابہ نے اس بات پر اجماع کر لیا۔ اب اس اجماع کی تائید میں کچھ روایتیں، غالباً 8 یا 9 روایتیں ہوں گی، یہ 8 یا 9 روایتیں اجماع کی تائید میں صاحب کتاب یہاں بیان فرما رہے ہیں، صرف اس تائید میں کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ جمع بلا انزال کی صورت میں بھی غسل واجب ہے۔ اس اجماع کی تائید میں یہاں پر روایتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اب ان روایتوں کو دیکھ لیجیے۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا یحیی بن عبد اللہ بن بکیر قال حدثنا حماد بن زید عن الحجاج عن ابی جعفر محمد بن علی قال اجتمع المہاجرون انه ما اوجب علیہ الحد من الجلد والرجم اوجب الغسل۔ یہ ابو جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام نے اس بات پر اتفاق کیا، اجتماع المہاجرون، مہاجر صحابہ نے، جن میں آگے آئے گا ابو بکر، عمر فاروق، عثمان، حضرت علی، مہاجر صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا انہو ما اوجب علیہ الحد من الجلد والرجم اوجب الغسل، یعنی جس جمع سے حد رجم یا جلد یعنی کوڑے مارنا، کہ زنا کی جو سزا ہے وہ 2 ہیں، اگر غیر شادی شدہ یہ جرم کریں تو ان کے لیے کوڑے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ کریں تو پھر رجم ہے، سنگسار ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام صحابہ نے، مہاجرین میں جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چوٹی کے صحابہ ہیں، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جس جمع سے حد رجم یا کوڑے ثابت ہوتے ہیں، اوجب الغسل، تو اس جمع سے غسل بھی واجب ہوتا ہے، غسل بھی واجب ہوتا ہے، اور وہ جمع کیا ہے؟ غیبوبت حفشہ والا جمع ہے، یعنی التقاء ختانین والا جمع ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، بہر صورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو کوڑے ہیں، یعنی ان پر حد ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے رجم ہے، اس سے بھی اس اجماع کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری روایت، حدثنا یزید قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن عبد اللہ فی الرجل یجامع فلا ينزل قال اذا بلغت ذلك اغتسلت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا فی الرجل، اس شخص کے بارے میں، یجامع فلا ينزل، جو بلا انزال مجامعات کر بیٹھے، قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا بلغت ذلك اغتسلت، جب تم اس منزل تک پہنچو تو پھر غسل کر لیا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ جمع بلا انزال میں بھی تم پر غسل واجب ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ آگے دیکھیے، حدثنا یزید قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ مثلہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس سند کے ساتھ بھی اسی طریقے کی حدیث مروی ہے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن نافع
عن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل، جب ختان سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت سے بھی یعنی ابن عمر کے اس قول سے بھی اجماع کی تائید ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، یہ حدیث ہے حدثنا روح قال حدثنا ابن بکیر قال حدثنا حماد بن زید عن الصقعب بن زہیر عن عبد الرحمن بن الاسود قال کان ابی یبعثنی الی عائشۃ، عبد الرحمن بن اسود کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے تھے قبل ان احتلم، میری بلوغیت سے قبل، یعنی میرے بالغ ہونے سے پہلے، قبل بلوغیت مجھے حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے تھے۔ فلما احتلمت جئت فنادیت، پھر جب میں بالغ ہو گیا تو میں آیا حضرت عائشہ کے پاس اور میں نے آواز دی، فقلت، اور میں نے کہا ما یوجب الغسل، اے اما عائشہ غسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا، فقالت اذا التقیت المواسی، جب مواسی باہم مل جائیں۔ مواسی دراصل جو ہے یہ موسیٰ کی جمع ہے، مواسی یعنی اس طرح یہاں مراد ہے، اس طرح کہتے ہیں موسیٰ کو، اور یہاں مراد ہے مونڈنے والی جگہ، جس جگہ کو مونڈا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ کنایا ہے دراصل ختانین سے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اذا التقت المواسی، جب التقاء ختانین ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ روایت بھی اجماع کی تائید کرتی۔ آگے دیکھیے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن ابن نضر عن ابی سلمۃ قال سألت عائشہ، ابو سلمہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا ما یوجب الغسل، غسل کو کون چیز واجب کرتی ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل۔ یہ حدیث بھی اسی اجماع کی تائید کر رہی ہے۔ حدثنا یونس قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ عن عبد الکریم عن میمون بن مہران عن عائشہ قال، میمون بن مہران حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، قالت، آپ نے فرمایا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جب ختانین باہم مل جائیں تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد اللہ بن محمد بن اسماء قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ قال اذا اختلف الختان الختان فقد وجب الغسل، اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ جب ختان سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدثنا احمد قال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم عن زر عن علی مثلہ، حضرت علی سے بھی جو ہے اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ قال ابو جعفر، اب یہاں سے تبصرہ سنیے، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ روایتیں جو ہم نے ابھی ذکر کی، ان سے اس بات کی صحت معلوم ہوتی ہے کہ التقاء ختانین سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ قال ابو جعفر فقد ثبت، امام طحاوی فرماتے ہیں یہ ہے فقد ثبت بهذه الآثار التي رویناها، بے شک جو حدیثیں ابھی ہم نے یہاں ذکر کی، ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوا، کیا ثابت ہوا؟ صحت قولی من ذہب، ان لوگوں کے قول کی صحت ثابت ہوئی جو اس طرف گئے ہیں الی وجوب الغسل بالتقاء الختانین، جو التقاء ختانین کی صورت میں غسل کو واجب کرتے ہیں، ان کے قول کی صحت ان روایت کردہ حدیثوں سے ثابت ہو گئی۔ فہذا وجہ ھذا الباب من طریق الآثار، فہذا وجہ ھذا الباب من طریق الآثار، بس حدیثوں کی روشنی میں ھذا وجہ ھذا الباب من طریق الآثار، روایات کے لحاظ سے، حدیثوں کے لحاظ سے اس باب کی یہی توجیہ ہے۔ البتہ نظر اور قیاس کا جہاں تک تقاضا ہے تو قیاس بھی یہی چاہتا ہے، نظر و فکر کا بھی یہی تقاضا ہے
کہ جمع بلا انزال کی صورت میں بھی غسل واجب ہونا چاہیے اور وضو اس میں کفایت نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا وَجْهُهُ مِن طریق نظر سے صاحب کتاب نے عقلی دلائل اور نظری دلائل کا یہاں سے آغاز کیا ہے کہ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں یعنی جمع بلا انزال کی صورت میں بھی غسل واجب ہونا چاہیے، محض وضو کافی نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا وَجْهُهُ مِن طریق نظری، اب نظر طحاوی کا پہلے میں خلاصہ یہاں سے نظر پیش کر رہے ہیں۔ نظر طحاوی کا خلاصہ یہ ہے فَإِنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الْفَرْجِ الَّذِي لَا إِنزَالَ مَعَهُ حَدَثٌ فَقَالَ قَوْمٌ هُوَ أَغْلَظُ الْأَحْدَاثِ فَأَوْجَبُوا فِيهِ أَغْلَظَ الطَّهَارَاتِ وَهُوَ الْغُسْلُ وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ كَأَخَفِّ الْأَحْدَاثِ فَأَوْجَبُوا فِيهِ أَخَفَّ الطَّهَارَاتِ وَهُوَ الْوُضُوءُ۔ اس کا خلاصہ پہلے سن لیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بلا انزال فرج کے اندر جمع کرنا حدث ہے، یعنی سب کے نزدیک جمع فی الفرج بلا انزال حدث ہے، ناپاکی ہے، لیکن اختلاف اس بارے میں ہے کہ یہ حدث اکبر ہے یا حدث اصغر ہے۔ تو اس سلسلے میں دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک طبقے کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدث اکبر ہے، لہٰذا حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے طہارت اکبر یعنی غسل واجب ہوگا، اور دوسرے طبقے کا یہ کہنا یہ حدث اصغر ہے، لہذا اس کے لیے طہارت اصغر یعنی وضو واجب ہوگا۔ تو یہ بات تو اتفاقی ہے کہ جمع فی الفرج بلا انزال یہ حدث ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ یہ شدید حدث ہے یا خفیف حدث ہے۔ جنہوں نے شدید حدث مانا تو پھر انہوں نے غسل کو واجب قرار دیا، اور جنہوں نے خفیف حدث مانا انہوں نے وضو کو واجب قرار دیا۔ اب امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم نے غور کیا کہ التقاء ختانین کے سلسلے میں ہم نے غور کیا کہ وہ حدث اکبر ہے یا حدث اصغر ہے۔ اگر حدث اکبر ہے تو ہم اس میں طہارت اکبر یعنی غسل کو واجب کریں گے، ورنہ نہیں۔ اب ہم غور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جمع بلا انزال یہ اور جمع مال انزال ان میں کیا مناسبت ہے؟ تو ہم نے دیکھا بہت سی چیزوں کے اندر دونوں کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب یہاں سے صاحب کتاب نے 8 یا 9 مشابہتیں ذکر کی ہیں، یعنی جمع بلا انزال میں اور جمع مال انزال میں 8 یا 9 مشابہتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ میں ان کو نمبر وار یہاں ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد کتاب میں ترجمہ کریں گے۔ پہلی چیز، جمع مال انزال کی وجہ سے روزے کی حالت میں روزہ فاسد ہوتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں جمع مال انزال کی صورت میں۔ اسی طرح غیبوبت حشفہ یعنی جمع بلا انزال، جمع بلا انزال کی صورت میں بھی قضا اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیے آپ، جمع مال انزال میں بھی اگر روزے کی صورت میں یہ پایا گیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، تو مال انزال بلا انزال دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اسی طرح التقاء ختانین غیبوبت حفشہ یعنی بلا انزال جمع کی صورت میں بھی دونوں چیزیں واجب ہوتی ہیں، ایک مشابہ۔ دوسری چیز، حج میں جمع مال انزال کی وجہ سے دم جنایت اور قضا دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جمع بلا انزال کی صورت میں بھی دم جنایت اور قضا دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اور روزے کی حالت اور حج میں ما دون الفرج جمع مال انزال یہ حرام ہے، یعنی روزے کی حالت میں اور حج کی حالت میں فرج کے نیچے کے حصے میں بلا مال انزال جمع یہ حرام ہے۔ اسی طرح جمع بلا انزال بھی حرام ہے،
یعنی دونوں صورتوں میں حج اور روزہ یہ فاسد نہیں ہوں۔ کون سی دونوں صورتوں میں؟ ما دون الفرج جو جمع ہے اس میں انزال ہو یا نہ ہو، حرام تو دونوں ہیں، لیکن نہ اس سے حج خراب ہوگا نہ روزہ فاسد ہوگا۔ البتہ حج میں ایک دم واجب ہوتا ہے، روزے میں کچھ واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ پھر سے اس مسئلے کو دیکھ لیجئے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ جمع مال انزال ہو یا بلا انزال ہو، دونوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال تھی کہ جمع مال انزال ہو بلا انزال ہو، دونوں صورتوں میں حج فاسد ہوتا ہے، قضا اور دم دو چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ روزہ اور حج کی حالت میں ما دون الفرج جمع یہ حرام ہے۔ اب چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے دونوں صورتوں میں حد واجب ہوتی ہے، چاہے جمع بلا انزال ہو یا جمع مال انزال ہو، دونوں قسم کے جمع کی صورت میں حد واجب ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے مال انزال بلا انزال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ دیکھیے، عورت کے ساتھ زنا بالشبہ کرنے کی صورتوں میں، یعنی دونوں صورتوں میں حد نہیں ہے، صرف مہر واجب ہوتا ہے، صرف مہر واجب ہوتا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ پانچ مسئلے ہو گئے۔ چھٹا مسئلہ، وتی فیما دون الفرج بلا شبہ کی وجہ سے دونوں صورتوں میں حد اور مہر نہیں ہے، صرف تعزیر واجب ہوتی ہے۔ یعنی شرمگاہ سے نیچے کے حصے میں وتی مال انزال کی وجہ سے حد اور مہر تو واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص اگر فرج کے نیچے کے حصے میں مجامعات کیا اور انزال ہوا تو اس سے حد بھی واجب نہیں ہوتی ہے، مہر بھی واجب نہیں ہوتا ہے، صرف تعزیر واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح بغیر انزال کی صورت میں بھی تعزیر ہی واجب ہوتی ہے، دونوں میں مشابہت ہے۔ ساتواں مسئلہ پڑھیے، بیوی کے ساتھ جمع فی الفرج کرنے کے بعد طلاق دینے کی وجہ سے دونوں صورتوں میں مہر اور عدت واجب ہوتی ہے، اور پہلے شوہر کے لیے یہی عورت حلال ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آدمی اپنی بیوی سے بغیر خلوت کے فرج میں جمع مال انزال کرتا ہے، پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس پر پورا مہر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جمع بلا انزال سے بھی پورا مہر واجب ہوگا اور عدت بھی واجب ہوگی۔ یعنی جمع مال انزال کے بعد طلاق دینے سے عورت پر عدت واجب ہوتی ہے، اسی طریقے سے جمع بغیر انزال کی صورت میں بھی عدت واجب ہوگی۔ یہ ہو گیا۔ آگے ایک مسئلہ اور ہے اس کا، بیوی کے ساتھ جمع ما دون الفرج یعنی شرمگاہ سے نیچے کے حصے میں اگر جمع کیا شخص، اس کے بعد طلاق دیا، تو دونوں صورتوں میں نصف مہر یا متاع واجب ہوتا ہے، چاہے اس جمع میں انزال ہو یا نہ ہو۔ یعنی اس کی وضاحت یہ آخری مسئلے کی، کوئی شخص اپنی منکوہ عورت سے ما دون الفرج جمع مال انزال کرے تو اس سے نصف مہر واجب ہوتا ہے، اس کے بعد طلاق دے دے تو نصف مہر واجب ہوتا ہے۔ اگر مہر متعین کیا گیا ہے جب تو نصف مہر ہوگا، اور اگر متعین نہیں کیا گیا تو متاع واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح منکوہ سے ما دون الفرج جمع بلا انزال کی صورت میں بھی مہر متعین ہو تو نصف مہر، اور مہر متعین نہ ہو تو پھر متاع واجب ہوتا ہے۔ یہ 9 مسائل ہیں گویا کہ۔ ان 9 مسائل کا خلاصہ یہ ہوا کہ جمع مال انزال
اور جمع بغیر انزال، اس کے احکام ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مساوی ہیں۔ ان احکام پر نظر اور ان پر قیاس کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ غسل کے واجب ہونے اور نہ ہونے میں دونوں شریک ہیں، اور چاہے انزال کی صورت میں یا بلا انزال کی صورت میں۔ اس نظر کا خلاصہ دیکھیے، یہ تمام مسائل جو 8 یا 9 مسائل ذکر کیے، ان کے اندر جمع مع انزال کی صورت میں جو حکم ثابت کیا گیا وہی حکم جمع بلا انزال کی صورت میں بھی ثابت کیا گیا ہے، بلکہ سارے کے سارے احکام غیبوبت حفشہ کی وجہ سے ثابت ہو رہے ہیں، یعنی التقاء ختانین کی وجہ سے، اور انزال کی وجہ سے کوئی نئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ لہذا جمع بغیر انزال جمع مع انزال کے مقابلے میں یہ زیادہ قوی اور اغلظ ہے۔ اس تقریر پر غور کرتے ہوئے، چونکہ جمع بلا انزال یہ اغلظ حدث ہے، جب یہ اغلظ حدث ہے تو پھر اس کے لیے اکبر طہارت کو واجب قرار دیا جائے گا، اور جو اکبر طہارت ہے وہ غسل ہے۔ پھر سے اس کو سن لیجئے۔ صاحب کتاب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ بلا انزال فرج کے اندر جمع یہ حدث ہے، اختلاف اس میں ہے یہ حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے۔ جن حضرات نے حدث اکبر مانا تو انہوں نے غسل واجب قرار دیا، اور جنہوں نے حدث اصغر مانا انہوں نے جو ہے وضو کو واجب قرار دیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ تھی کہ جمع فی الفرج بلا انزال یہ حدث اصغر ہے یا اکبر ہے۔ جب ہم نے غور کیا تو ہمیں 8-9 مسائل ایسے ملے جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمع مع الانزال اور بلا انزال دونوں کا حکم برابر ہے۔ لہذا جمع مع الانزال اور جمع بلا انزال دونوں کے لیے الگ الگ حکم دینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اغلظ احداث میں سے ہے، لہذا اس کے لیے غسل واجب ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجئے، یہ پوری جو ہے ہم جو نظر پڑے امام طحاوی کی اس کا ترجمہ کر لیجئے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فإن رأیناہم لم یختلفوا ان الجماع فی الفرج الذی لا انزال معه حدث، فقہا کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ جمع جو فرج میں ہو اور اس کے ساتھ انزال نہ ہو یہ حدث ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فقال قوم هو اغلظ الاحداث، تو ایک جماعت نے کہا کہ یہ شدید حدث ہے، فاوجبوا فیہ اغلظ الطہارات، لہذا انہوں نے بڑی طہارت کو اس میں واجب کیا، وہو الغسل، اور وہ غسل ہے۔ وقال قوم، اور ایک جماعت نے کہا ہوا کا اخف فی الاحداث، کہ جمع فی الفرج بلا انزال یہ خفیف حدث ہے، فاوجبوا فیہ اخف الطہاراتی، لہذا انہوں نے اس میں خفیف طہارت یعنی وضو کو واجب قرار دیا۔ فاردنا ان ننظر، پس ہم نے چاہا کہ ہم غور کریں، الی التقاء الختانین، کہ التقاء ختانین پہ ہم غور کریں، آخر هل هو اغلظ الاشیاء فنوجب فیہ اغلظ ما یجب فی ذلک، کیا یہ یعنی التقاء ختانین یہ شدید چیزوں میں سے ہے تاکہ ہم اس میں شدید چیز واجب کریں، یعنی شدید حدث میں سے ہے تاکہ ہم اس میں طہارت کبریٰ واجب کریں۔ فوجدنا اشیاء یوجبها الجماع وهو فساد الصیام والحج، تو ہم نے کچھ ایسی چیزوں کو پایا ہے کہ جن کو جمع واجب کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے روزے کا فاسد ہونا اور حج کا فاسد ہونا۔ فکان ذلک بالتقاء الختانین، تو حج کا فساد، روزے کا فساد یہ التقاء ختانین سے ہی ہوتا ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ انزال، اگرچہ انزال نہ ہو، جب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا حج فاسد ہو جائے گا۔ وَيُوجِبُ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ الدَّمَ وَقَضَاءَ الْحَجِّ، اور اس سلسلے میں یعنی التقاء ختانین کی وجہ سے ہی حج میں دم اور حج کی قضا واجب ہوتی ہے۔ وَيُوجِبُ فِي الصِّيَامِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَةَ، اور روزے میں قضا اور کفارہ واجب ہوتا ہے، فی قول من یوجبها، اس کے نزدیک جو کفارے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، اور اگر فرج کے نیچے اس نے مجامعات کی، وجب علیہ فی الحج دم فقط، تو حج میں صرف دم واجب ہوتا، دم جنایت، ولم یجب علیہ فی الصیام شیء، اور روزے میں اس پر کچھ واجب نہیں ہوتا، الا ینزل، ہاں انزال کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ وکل ذلک محرم علیہ فی حجہ و صیامہ، اور ان میں سے ہر چیز یعنی جمع بلا انزال ہو، یہ جمع مع انزال ہو، دونوں قسم کے جمع حج میں بھی حرام ہیں
اور روزے کی حالت میں بھی حرام ہے۔ یہ مسئلے ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، یہ سب مشابہت ہیں۔ وکانا من زنا بامرات حد وان لم ينزل، اگر کوئی شخص کسی اجنبیہ کے ساتھ جو ہے زنا کرے تو اس پر حد جاری کی جائے گی اگرچہ اسے انزال نہ ہو۔ ولو فعل ذلك على وجہ شبہۃ، اور اگر وہ وطی بالشبہ کرے فسقط به الحد عنہ، تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔ تو چاہے یہ وطی بالشبہ کہنا چاہیے انزال کے ساتھ ہو یا بلا انزال ہو، دونوں صورتوں میں حد ساقط ہو جائے گی۔ وجب علیہ المہر، اور اس پر مہر واجب ہوگا۔ وکان لو جامعها فیما دون الفرج لم یجب علیہ فی ذلک حد، اور اگر کسی نے اجنبیہ کے ساتھ فرج کے نیچے مجامعات کی تو اس پر اس سلسلے میں نہ حد واجب ہے، اور اگر اس نے یہ کام بیوی کے ساتھ کیا تو اس پر مہر واجب نہیں ہے، یعنی بیوی کے ساتھ کر کے اس کو طلاق دے دیا تو مہر واجب نہیں ہوتا۔ یہ سارے مسائل کی تفصیل ہم ذکر کر دی ہیں۔ ولیکنہ یعذر اذا لم تکن ہناک شبہ، لیکن اسے تعذیر دی جائے گی اگر وہاں وطی بالشبہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے وکان الرجل اذا تزوج المرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج ثم طلقها كان عليه المہر، اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس سے ایسی مجامعات کرے جس میں خلوت نہ ہو اور یہ مجامعات فرج کے اندر ہو، پھر اس کے بعد مجامعات کے بعد طلاق دے دے، کان علیہ المہر، تو اس پر مہر لازم ہے۔ انزل او لم ينزل، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اگر مہر متعین ہے تو اس پر پورا مہر لازم ہوگا۔ ووجبت علیہ العدۃ، اور اس عورت کے اوپر عدت واجب ہوگی چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ وأحلها ذلك لزوجها الاول، اور اگر یہ مطلب صورت یہ ہے کہ اس نے زوج اول نے اس کو 3 طلاقیں دی تھیں، پھر یہ دوسرے شوہر سے نکاح کری، اب دوسرے شوہر اس کے ساتھ مجامعات کیا فرج میں، لیکن اس میں انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ عورت زوج اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ وأحلها ذلك، اور یہ مجامعت اس کو حلال کر دے گی پہلے شوہر کے لیے۔ ولو جامعها فیما دون الفرج لم یجب فی ذلک علیہ شیء، اور اگر اس نے خلوت بغیر خلوت کے فرج کے نیچے مجامعات کی تو اس پر اس سلسلے میں کچھ بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ وکان علیہ فی الطلاق نصف المہر، لیکن طلاق کی صورت میں آدھا مہر ہے۔ ان کانا سما لہا مہرا، اگر مہر متعین ہے، اب المتع ورنہ متع ہے، اگر مہر اذا لم یکن سما لہا مہرا، اگر مہر متعین نہیں ہے تو پھر متع ہے۔ یہ ان 8 مسائل کو بیان کرنے کے لیے عبارت لائی گئی جس کی میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہوں۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ سنیے۔ فکان یجب فی هذه الاشیاء التي وصفنا التي لا انزال معها اغلظ ما یجب فی الجماع الذي معه الانزال من الحدود والمہور وغیر ذلك۔ اب فرماتے ہیں فکان یجب فی هذه الاشیاء التي وصفنا التي لا انزال معها، کہ یہ چیزیں جو ہم نے ذکر کی، یہ چیزیں جو ہم نے ذکر کی، بیان کی، ان میں یہ حکم انزال کے بغیر واجب ہوتا ہے۔ فکان یجب فی هذه الاشیاء التي وصفنا، تو یہ چیزیں جو ہم نے ابھی ذکر کی، ان میں بغیر انزال کے غسل واجب ہوتا ہے۔ اغلظ ما یجب فی الجماع الذی معه الانزال، اور یہ شدید ہے، یہ شدید ترین حکم ہے جو ایسے جماع کی صورت میں لازم آتا ہو جس کے ساتھ انزال ہو، یعنی جماع مع الانزال اور جماع بلا انزال، ان دونوں میں کون شدید ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جماع بلا انزال یہ جماع مع الانزال سے زیادہ شدید ہے، جماع مع الانزال سے زیادہ شدید ہے، کہ ایسا جماع جس کے ساتھ انزال ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حدود، مہور وغیر ذالک، یعنی اس سے حد بھی ثابت ہو جاتی ہے، مہر بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ فالنظر علی ذلک ان یکون کذلک ہوا فی حکم الاحداث اغلظ الاحداث، تو جب جماع مع الانزال جو جماع بلا انزال کی بنسبت خفیف ہے،
تو جمع مال انزال میں حد بھی واجب ہو جاتی ہے، مہر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو جمع مال انزال سے زیادہ غلیظ ہے، زیادہ شدید ہے، وہ کیا ہے؟ جمع بلا انزال۔ اس صورت میں بھی وہی چیز واجب ہونا چاہیے جو طہارت کبریٰ ہے، یعنی غسل ہے، یعنی غلیظ اور شدید حدث کی بنیاد پر شدید طہارت اور بڑی طہارت واجب ہونا چاہیے۔ فالنظر علی ذلک، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ہونا یہ چاہیے ان یکون کذالک ہوا فی حکم الاحداث اغلظ الاحداث، کہ جمع بلا انزال یہ حدث کے اعتبار سے غلیظ ترین اس کا حکم ہو، یعنی شدید حکم ہو۔ ویجب فیہ اغلظ ما یجب فی الاحداث، اور اس میں وہ چیز واجب ہو جو اغلظ احداث میں واجب ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ غسل ہے۔ یہ ایک نظر۔ اب دوسری نظر ہے، دیکھیے یہ دوسری نظر ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے کیونکہ باب کا بالکل آخری حصہ ہے، اور یہ بات مکمل ہوگی تو یہ باب ختم ہو جائیں گا۔ دوسری نظر یہ ہے وحجۃ اخری فی ذلک، اور اس میں دوسری نظر گویا کہ دوسری دلیل یہ ہے۔ پہلے میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں جب ترجمہ کیا جائے تو بات بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ اور حج کا فاسد ہونا اور حد اور مہر کا لازم ہونا، اسی طرح زوج اول کے لیے عورت کا حلال ہو جانا، یہ سارے احکام صرف التقائے ختانین کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں، اور التقائے ختانین کے بعد عورت کی گود میں مزید ٹھہرنے کی وجہ سے اور انزال ہو جانے کی وجہ سے کوئی دوسرا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی صرف غیبوبت حشفہ یعنی التقائے ختانین سے ہی روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے، حج بھی فاسد ہو جاتا ہے، حد بھی واجب ہو جاتی ہے، مہر بھی لازم ہو جاتا ہے۔ یہ سارے احکام محض التقائے ختانین سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ دیر اگر مرد عورت کی گود میں ٹھہرا رہا اور انزال ہو گیا تو انزال ہونے سے کوئی دوسرا نیا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ ثابت ہوا وہ صرف التقائے ختانین سے ہی ثابت ہوا۔ مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا اور غیبوبت حشفہ ہو گیا تو ان دونوں پر التقائے ختانین کی وجہ سے حد لازم ہو جاتی ہے، اور مزید عورت کے پاس ٹھہر کے اور انزال ہو کے، تو ٹھہرنے سے یا بعد میں انزال ہو جانے سے اس حد کے علاوہ کوئی دوسری سزا اس پر لازم نہیں آتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اصل حکم جو ہے وہ التقائے ختانین سے ہی ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر وطی بالشبہ میں التقائے ختانین ہو چکا ہے تو مہر واجب ہو جاتا ہے، پھر مزید عورت کے پاس رہنے سے انزال ہو جانے سے کوئی دوسری چیز واجب نہیں ہوتی ہے، لہذا مذکورہ چیزیں جو ذکر کی گئی تو ان میں ہم نے دیکھا کہ جمع مال انزال کی صورت میں جو حکم ثابت ہوتا ہے وہی حکم جمع بغیر انزال کی وجہ سے بھی ثابت ہو رہا ہے، یعنی التقائے ختانین کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے، اور التقائے ختانین کے بعد انزال ہونے سے وہ احکام ثابت نہیں ہوتے ہیں بلکہ التقائے ختانین سے ہی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کچھ ثابت ہوا وہ التقائے ختانین کی وجہ سے ثابت ہوا، نہ کہ انزال کی وجہ سے۔ تو جب انزال کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو التقائے ختانین کی وجہ سے غسل بدرجہ اولا واجب ہوگا۔ یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ امام طحاوی نے جو یہ دوسری نظر پیش کی ہے، فرماتے ہیں اِنَّا رَأَيْنَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي وَجَبَتْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، ہم نے دیکھا ان چیزوں کو کہ جو التقاء ختانین کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں۔ فَإِذَا كَانَ بَعْدَهَا الْإِنزَالُ، اگر اس کے بعد یعنی التقاء ختانین کے بعد انزال ہو جائے، لم یجب بالانزال حکم ثان، تو انزال کی وجہ سے کوئی دوسرا حکم یہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، اور حکم صرف التقاء ختانین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ آپ نہیں دیکھتے ہیں ان رجلا لو جامع امرأة جماع زنا، اگر کوئی شخص کسی اجنبیہ کے ساتھ جو ہے زنا کے طور پر
مجامعات کیا، فالتقا ختانہما، اور ان دونوں کے ختانین مل گئے، وجب الحد علیہما بذلک، تو صرف التقاء ختانین سے ہی ان پر حد واجب ہو گئی، ولو اقام علیہا، اور اگر مرد عورت کے پاس ٹھہرا رہا، حتیٰ انزلہ، یہاں تک کہ اسے انزال بھی ہو گیا، لم یجب بذلک علیہ عقوبۃ، تو اس انزال کی وجہ سے اس پر کوئی ایسی سزا واجب نہیں ہوگی، غیر الحد الذی وجب علیہ بالتقاء الختانین، کہ جو حد اس کے اوپر التقاء ختانین کی وجہ سے واجب ہو چکی تھی، تو جو حد، جو سزا اس پر التقاء ختانین کی وجہ سے واجب ہو چکی تھی، اس سزا کے علاوہ کوئی دوسری سزا انزال کی وجہ سے واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ولو کان ذلک الجماع علی وجہ شبہتی، اور اگر اسی طریقے سے اگر کسی نے شبہ کے طور پر جماع کیا، فوجب علیہ المہر، تو اس پر مہر واجب ہو جائے گا، بالتقاء الختانین، التقاء ختانین سے ہی، ثم اقام علیہ، اب التقاء ختانین سے مہر واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، ثم اقام علیہ حتی انزل، پھر اس کے بعد عورت کے پاس وہ ٹھہرا رہا اور یہاں تک کہ اس کو انزال ہو گیا، لم یجب علیہ فی ذلک الانزال شیء، تو اب اس انزال میں کوئی ایسی چیز واجب نہیں ہوگی بعد ما وجب بالتقاء الختانین، جو التقاء ختانین کی بعد واجب ہوئی ہو، یعنی جو کچھ واجب ہوا وہ التقاء ختانین سے ہی واجب ہوا ہے۔ وَكَانَ مَا يَحْكُمُ بِهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَنزَلَ، اور اس پر وہی حکم لگے گا، یعنی اس پر وہی حکم لگتا ہے جو اس جماع پر لگتا ہے جس میں انزال ہو، اور وہ وہی حکم ہے جو اس جماع کا ہے جو بغیر انزال کے ہو۔ وَكَانَ مَا يَحْكُمُ بِهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَنزَلَ، تو ان تمام چیزوں میں جو حکم جماع مال انزال کا ہے، ہوا ما یحکم به علیہ فی علیہ اذا جامع ولم ینزل، یہی حکم جو ہے جماع بلا انزال کا بھی ہے۔ وکان الحکم فی ذلک ہوا الالتقاء الختانین، اور ان تمام صورتوں میں حکم کا جو دار و مدار ہے وہ التقاء ختانین کی وجہ سے ہے، اسی کے اوپر ہے، لا للانزال الذی یکون بعدہ، اس انزال کی وجہ سے حکم نہیں ہے جو التقاء ختانین کے بعد ہوا، فالنظر علی ذلک، لہذا اس پر نظر کرتے ہوئے اگر اس پر غور کیا جائے، اس نظر کا تقاضا یہ ہے، ان یکون الغسل الذی یجب علی من جامع وانزل، کہ غسل واجب ہے اس شخص پر جو مجامعات کرے اور انزال بھی ہو، ہوا بالتقاء الختانین، یعنی جماع مال انزال کی صورت میں جو غسل واجب ہوتا ہے وہ التقاء ختانین کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ مہر واجب ہوا تو التقاء ختانین کی وجہ سے واجب ہوا، روزہ اور حج فاسد ہوئے تو التقاء ختانین کی وجہ سے واجب ہوئے، لا بالانزال الذی یکون بعدہ، اس انزال کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا جو التقاء ختانین کے بعد پیش آیا، فثبت ذلک، اس سے ثابت ہو گیا، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کا قول ثابت ہوا جنہوں نے یہ کہا ہے، ان الجماع یوجب الغسل، کہ بے شک جماع غسل کو واجب کر دیتا ہے، کان معہ انزال، چاہے اس میں انزال ہو، او لم یکن، یا نہ ہو، وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد و عامۃ العلماء، اور یہی ائمہ ثلاثہ اور ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔ ائمہ ثلاثہ میں امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد، اور عامۃ العلماء سے تمام فقہا۔ اب یہ آخری بات رہ گئی ہے، امام طحاوی کی آخری جو ہے نظر، وہ حجت اخری فی ذلک، گویا یہ کہ قیاسی طور پر یہ تیسری دلیل ہے۔ اور اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے ایک روایت یہاں ذکر کی گئی ہے، مطلب انصار کی خواتین کے حوالے سے، گویا کہ یہ گزشتہ جو دو نظریں پیش کی گئیں اس کی ایک تائید بھی ہے اور مستقل ایک نظر بھی ہے۔ پہلے ہم اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں۔ ان فہدن حدثنا قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ عن یزید عن جابر هو ابن یزید عن ابی صالح قال سمعت عمر بن الخطاب یخطب، یہ ابو صالح کہتے ہیں میں نے عمر ابن خطاب کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، فقال، تو آپ نے فرمایا، ان نساء الانصاری، بے شک انصاری خواتین، یفتینا ان الرجل اذا جامع فلم ينزل فان على المرأة الغسل، میں نے انصاری خواتین کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ یہ فتویٰ دیتی ہیں
کہ آدمی جب مجامعات بلا انزال کرے تو پھر عورت پر غسل ہے، ولا غسل علیہ، اور مرد پر غسل نہیں ہے، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا أَفْتَيْنَا، تو حضرت عمر نے کہا بات وہ نہیں ہے جیسا فتویٰ انصاری خواتین دیتی ہیں، وَإِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب خطان میں تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ انصاری خواتین کا جو قول تھا، حضرت عمر نے برسر منبر اس کو بیان کیا اور اس کے بعد اس قول کا رد کیا کہ جب جماع بلا انزال کی صورت میں عورت پر غسل واجب ہوتا ہے تو پھر مرد پہ غسل واجب کیوں نہیں ہوگا؟ دونوں پہ غسل واجب ہونا چاہیے۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں ففی هذا الاثر، ففی هذا الاثر، یعنی اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر جو ابھی ذکر کی گئی، ان الانصار کانوا یرون ان الماء من الماء انما ہوا فی الرجال المجامعین، اس اثر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انصار جو حضرات تھے جن کی روایتیں اور جن کا ابتدائی مذہب یہی تھا کہ وہ جماع بلا انزال میں غسل کو واجب نہیں سمجھتے تھے، تو یہ انصار حضرات کانوا یرون ان الماء من الماء، یہ لوگ جماع مع الانزال یعنی اس حدیث کے ظاہر پر عمل جو کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انزال سے غسل ہے، تو انصاری جو یہ کہتے تھے کہ انزال سے غسل ہے، انما ہوا فی الرجال المجامعین، تو یہ حکم ان کے نزدیک جماع کرنے والے مردوں کے لیے تھا، لا فی النساء، نساء المجامعات، ان عورتوں کے لیے نہیں تھا جن کے ساتھ جماع کیا جائے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی شریک زندگی کے ساتھ مجامعات بلا انزال کیا تو اس انصار کا مذہب یہ تھا ابتدا میں کہ عورت کے اوپر غسل واجب ہے، مرد کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، تو انصار اس چیز کے قائل تھے۔ وَأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تُوجِبُ عَلَى النِّسَاءِ الْغُسْلَ، اور اس بات کو وہ سمجھتے تھے کہ مخالطت یعنی التقاء ختانین یہ عورتوں پر غسل واجب کرتی ہے، وَإِن لَّمْ يَكُن مَعَهَا انزال، اگرچہ اس کے ساتھ انزال نہ ہو، یعنی جماع مال انزال کی صورت میں بھی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ التقاء ختانین سے صرف عورت پر غسل واجب ہوتا ہے۔ وَقَدْ رَأَيْنَا الْإِنزَالَ يَسْتَوِي فِيهِ حُكْمُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، اور ہم نے یہ ثابت کرا اور دیکھا کہ انزال ایسی چیز ہے جس میں مرد کا اور عورت کا دونوں کا حکم برابر ہے وجوب غسل کے سلسلے میں۔ فالنظر علی ذلک، تو اس نظر کا تقاضا ہے ان یکون حکم المخالطۃ التی لا انزال معها، کہ وہ مخالطت جس میں انزال نہیں ہے، یعنی وہ جماع جس میں انزال نہیں ہے، اس میں بھی یستوی فیہا حکم الرجال والنساء، اس میں بھی مرد عورتوں کا حکم ایک ہونا چاہیے، فی وجوب الغسل علیہم، ان پر غسل واجب ہونے کے سلسلے میں ہے۔ تو یہ امام طحاوی کی نظر کا خلاصہ ہوا۔ آپ نے 3 طریقے سے عقلی دلائل پیش کیے اور ابتدائے باب میں آپ نے جو ہے باضابطہ حدیث کی طرز پر کلام کرتے ہوئے اس بات کو ذروۂ تحقیق تک پہنچا دیا کہ مسئلہ مفتہ بھی یہی ہے، اور صحابہ کے درمیان بعد میں سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ حضرت عمر نے سب کو اس بات پر جمع کر دیا کہ اذا التقى الختانان، التقاء ختانین سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہونا وجوب غسل کے لیے شرط نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔